میں ہوں آسما فرید، کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ، نیو سوچ ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر اسلام آباد۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ اس پہ ہم بات کریں گے ایڈکشن پہ۔ آج میرا ٹاپک ہے ایڈکشن۔ آج ہم ایڈکشن یعنی نشے کی لت پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک تیزی سے پھیلنے والی ایک بیماری بن گئی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے اور ایون کہ بوڑھے لوگ بھی اس نشے میں آ کے اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مرد خواتین دونوں اس چیز میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگر وجوہات پہ بات کریں تو وجوہات بہت سی چیزیں ہیں، جس میں غربت ہے، ہمارے ملک کے حالات ہے، لیکن نوجوانوں میں تیزی سے پھیلنے والا یہ نشہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ ان کے دوست اور ایسی گیدرنگ جس میں نشاور چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے جو سوسائٹی میں ہے اس چیز کو نہیں دیکھتے، نہ ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں، نشے کی لت ہے یہ، یا یہ ایک یوزرز ہے، مطلب خالی اس کا استعمال ہے۔ دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں، پر دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم بات کریں نشے کا استعمال اور نشے کی لت، دونوں میں بہت گہرا تعلق بھی ہے، پر دونوں بہت مختلف چیزیں بھی ہیں۔ اگر ہم استعمال پہ بات کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ نشہ صرف کچھ ایسے لوگ جو اس پہ انحصار نہیں کرتے، وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کا، اپنے کام کاج، اپنے گھر کے معاملات کو، اپنی زندگی کے معاملات کو ان کو مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے نوجوان یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ فلانا بندہ تو صرف استعمال کر رہا ہے اور ہم کریں گے تو ہم بھی اسی طرح نارمل رہیں گے، لیکن آج کل نوجوان اس چیزوں کو نہیں سمجھتے اور وہ ایک نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور نشے کی لت ایک بیماری ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ فزیکلی، سائیکولوجیکلی، آپ کے دماغ کے اندر جو برین میں جو کیمیکلز ہے اور آپ کی باڈی کے جو کیمیکلز ہے اس نشے کے لیے وہ اس پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کو جب تک وہ نشہ نہیں ملتا ان کی زندگی اور ان کا جو روٹین ہے وہ اس چیز پہ انحصار کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں ہمارے نوجوان یوزرز اور ایڈکشن میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کنفیوژن ہی میں آج دور کروں گی۔ ایک ہوتا ہے نشے کا استعمال اور دوسرا ہوتا ہے نشے کا لت، جو ایک بیماری ہے۔ اس میں انسان ٹوٹلی سائیکولوجیکل، فزیولوجیکل، معاشرتی، روحانی طور، دماغی طور اور جو اس کے جسمانی طور پہ اس نشے کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے لیے عام روٹین کو فالو کرنا، اس کی نیند، موڈ، ریلیشن شپ، جاب، کام کاج، ایجوکیشن، اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پڑھائی کا متاثر ہونا، اگر وہ بڑے ہیں تو کام کاج کا متاثر ہونا، اگر کاروباری لوگ ہیں تو کاروبار کا متاثر ہونا، یہ ساری اس چیز میں شامل ہے۔ تو یہاں جب یوزرز اور ایڈکشن پہ ہم بات کریں تو یوزرز کے لیے ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مطلب یہ نشے پہ انحصار نہیں کرتا۔ اگر ان کو نشہ ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ان کے لیے یہ نارمل بات ہوتی ہے۔ نشے کی لت ایک ایسی بیماری ہے کہ ہر حال میں ان کو وہ نشہ چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی زندگی اور دن کا آغاز کرنے کے لیے ان کو وہ نشہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر جب نشے کا زیادہ استعمال وہ کر لیتے ہیں، اس چیز کی انٹاکسیسٹی پہ چلے جاتے ہیں، نشے کی حالت ان میں جب بگڑ جاتی ہے، جو بہت سے موت کے مواقع ان کو موت تک وہ بات چلی جاتی ہے، جو ٹاکسک ایبیوز کر لیتے ہیں، نشے کی بہت نشاور چیزوں کی انٹاکسیٹی ان میں زیادہ ہو جاتی ہے، تو بہت سے لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیتھ تک وہ چلے جاتے ہیں، مطلب ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے وہاں۔ اس کی وجوہات پہ بات کریں، نشے کی وجوہات پہ کہ ایڈکشن میں ہمارے نوجوان کیوں جا رہے ہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں، تو اس میں ہم سب سے پہلے آتی ہے کہ گیدرنگ۔ اگر وہ ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا پیارا بھی کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی دن وہ بھی ایڈکشن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔
دوسری وجوہات پہ بات کریں کہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، تو ان کو ایک شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے اپنے مینٹل ریلیکسیشن کے لیے، تو وہ نشاور چیزوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، یا وہ سلیپنگ پلس کا استعمال کر لیتے ہیں، صرف نسوار سگریٹ سے ان کا جو شروعات ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل ویپ ایک آیا ہوا ہے، بہت ہماری نوجوان نسل میں تیزی سے وہ بڑھ رہا ہے، تو اس کا سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے گیدرنگ، دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا، یا دوستوں میں ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا جس میں اس کو ایک ایز اے فیشن دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہی نشے کی لت اور ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے روک تھام پہ بات کریں تو اس میں سب سے بڑا کردار آتا ہے پیرنٹس کا بھی، اسکولز کالجز کا بھی۔ اگر وہ بچہ اسکول کالجز کا ہے تو ان کی انتظامیوں کو چاہیے کہ اپنے اسکول اور کالجز کے میں نظر رکھے، اور وہ دیکھے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کلاس میں کیسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ اسکول ریگولر آتے ہیں نہیں آتے، تاکہ ان کے پیرنٹس کو اپروچ کیا جائے۔ پھر پیرنٹس پہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بلڈ کرے، دوستانہ ریلیشن بلڈ کرے، جس میں ان کو پتہ چلے کہ ہاں ان کے بچے ان کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کر سکے، اور آسانی سے ان کے بچے بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات شیئر کر سکے، اور پیرنٹس بھی آسانی سے ان کے دوستوں تک اپروچ کرے کہ ہمارے بچے کس طرح لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح کے ماحول میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تاکہ اس میں آسانی سے ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکے۔ پھر ان کو اگر ان کے روٹین میں کچھ ڈسٹربنس، جیسے نیند میں کمی، غصے کا آنا، شک و شبہات کا پیدا ہونا، بلا وجہ گھر میں لڑائی جھگڑے یا اوور ڈیمانڈنگ ہونا، تو ان کو چاہیے کہ کسی بھی اچھے اوتھینٹک لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کرایا جائے، ڈرگ پروفائل ٹیسٹ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا بچہ کیا یوز کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ اور کسی بھی اچھے لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ ریہیب میں آئے اور ڈاکٹر سے ملے، وہ آپ کو ان کے پورے ٹریٹمنٹ پروٹوکول میں آپ کو گائیڈ کریں گے، اور ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے راضی کیا جائے، تاکہ ان کی زندگی جو اس نشے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے اس کو روک لیا جائے، اور اس کا بروقت علاج کیا جائے۔ ایڈکشن بھی ایک بیماری ہے، اور اس کا بھی علاج ممکن ہے، اور آپ کا بچہ، آپ کا پیارا اپنے مستقبل کے لیے نشے سے پاک زندگی گزار سکتا ہے۔